إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله تعالى في مقام آخر إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کی حکایت کو سورہ ہود آیت نمبر 88 کے اندر بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں کتب کا نزول کیا وہاں انبیاء و رسل کو مبعوث کیا، اور انبیاء و رسل نے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق ہماری کوشش کی ہے کہ اصلاح ہو جائے، اور انہوں نے حد الوسع جتنی بھی اللہ رب العزت نے انہیں طاقت دی تھی انہوں نے محنت کی ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، ہم اصلاح کا ارادہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بگڑی ہوئی قوم سنور جائے، سدھر جائے، اور اس بات پر جو نے اللہ رب العزت نے قابلیت دی، صلاحیت دی، کبھی یہ گمنڈ نہیں کیا کہ یہ میں اصلاح کر رہا ہوں، بلکہ کہا مستطعت، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، جس صلاحیت سے نوازا ہے، یا جس ذمہ داری سے یا جس نگرانی کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق یہ چاہتا ہوں کہ قوم سنور جائے۔ اور وما توفیقی الا باللہ، اور اس میں اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہے، اس کی توفیق کے بغیر صلاح بھی ممکن نہیں ہے، اس کی توفیق کے بغیر انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی توفیق کے بغیر انسان راہ ہدایت پر بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اس کی توفیق ہے جو شامل حال ہوتی ہے تو انسان اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، نیکی کے بعد نیکی کرنے کی اسے توفیق مل جاتی، موقع مل جاتا ہے، اور پھر اللہ کی توفیق مانگنے کے بعد کہا علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، اور اپنے تمام معاملات کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور سورہ النساء میں آیت نمبر 35 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان یریدا، جس کے ساتھ اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، یوفق اللہ رب العزت اس کو موافقت دیتے ہیں، توفیق بخشتے ہیں۔ تو آج کی ہماری اس ملاقات میں بات ہوگی کہ توفیق الہی کے مستحق کون ہیں۔ تو سب سے پہلے جانیے کہ توفیق کس بات کا نام ہے۔ وفق یوفق توفیقا، اس کا مطلب ہے موافقت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نیکی کرنے کی توفیق بخشے اور برائی سے بچنے کی قدرت عطا کر دے، کہ انسان حق پر قائم رہ سکے، اور جو اللہ نے اس کو ایمان، اخلاص، عبادت سے، اطاعت سے نواز رکھا ہے، اس پر وہ ثابت قدم رہ سکے، اور نیکی کی توفیق کے مواقعوں کا مل جانا ہی توفیق ہے۔ مثلاً
انسان کو اسباب عمل ملتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ اسباب ہے، تو وہ مال اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں اس کی توفیق سے خرچ کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور اس سے حد الوسع ڈرتا بھی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر اللہ اس کے لیے وسائل، اسباب، توفیق اور اس کو نوازتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، نیکی کے خیر کے موقع اللہ اسے عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ اور دوسری سائڈ پر وہ بدبخت بد نصیب، سورہ اللیل 30واں پارہ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے کنجوسی کی، اس کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہ کیا، اس کو توفیق ہی نہ ہوئی کہ اس ہاتھ سے وہ خرچ کرے، اس کو یہ بات کی توفیق ہی نہ ملی کہ وہ کسی بیوہ اور یتیم اور غریب کا سہارا بنے، کسی کا معاون بنے، بلکہ بیزار رہا، مستغنی رہا، دور رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ دور بھاگتا گیا ہے اور تنگیاں دروازے بند ہوتے گئے، خیر کے کام اس سے دور بھاگتے گئے، یہ جتنا جتنا نیکی سے دور بھاگتا گیا، حلال کو چھوڑ کر حرام کے قریب جاتا گیا، اللہ رب العزت نے اس کو نیکی کے اور خیر کے کاموں سے محروم رکھا اور اس کے لیے تنگیاں ہی تنگیاں ہو گئی۔ پتہ چلا کہ توفیق کا معنی ہوا جعل الاسباب موافقہ للخیر، کہ اللہ اسباب دے بندے کو اور پھر وہ خیر کے کاموں میں موافقت کرتا نظر آئے، وہ نیکی والوں کے ساتھ نیکی میں، نماز والوں کے ساتھ نماز میں نظر آئے، سخیوں کے ساتھ سخاوت کے میدان میں نظر آئے، قاریوں کے ساتھ تلاوت کرتا نظر آئے، عبادت گزاروں کے ساتھ وہ عبادت کرتا نظر آئے، حاجیوں کے ساتھ اللہ توفیق دے تو وہ حج کرتا نظر آئے، زائرین کے ساتھ عمرہ کی زیارت اور سعادت حاصل کرتا نظر آئے۔ یہ توفیق کا مل جانا، توفیق کا ماحول مل جانا اور اچھے لوگوں کی صحبت کا مل جانا اور اسباب کا مل جانا، پھر اس ماحول میں انسان کا گھل مل جانا اور اسی طرح کا ہو جانا جس طرح کے لوگ ہو رہے ہوں۔ جیسا کہ وہ 99 کا قاتل تھا تو کہا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے توبہ کا، اللہ رب العزت نے مجھے توبہ کرنے کی سعادت بخشنی ہے، تو وہ توبہ کے لیے دوڑتا بھاگتا نظر آتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں توبہ قبول ہونے والوں کی توبہ قبول ہوا کرتی، لوگ درس دیتے اور اللہ کی طرف راغب کرتے، بالآخر موت آ جاتی ہے اور اس توبہ کی کرنے کی توفیق کی وجہ سے یا توبہ کا ارادہ کرنے کی وجہ سے یا توبہ پر آمادہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، یہ اس کی توفیق سے ہے۔ محترم سامعین، کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قابلیت پر، اپنی صلاحیت پر گھمنڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ شیطان رب کی رحمت سے کیوں دور ہوا؟ اس سے رب نے نیکی کی توفیق کو کیوں چھینا؟ وہ خیر سے ہمیشہ ہمیشہ کیوں محروم ہوا؟ وہ ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کیوں گرا؟ لعین اور مردود کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے اندر گھمنڈ تھا، تکبر تھا اور اپنے آپ کو کہتا میں بہتر ہوں۔ جب یہ جملہ انسان کی زبان پر آتا ہے کہ میری قابلیت اور میں نے جو کیا ہے یہ میرا کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس سے توفیق چھین لیتے ہیں، پھر اس کے ہاتھوں خیر جاری نہیں ہوتی بلکہ وہ نیکی سے ہمیشہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ جو نیکی سے محروم ہو گیا وہ رب کی رحمت سے محروم ہو گیا ہے، جو نیکی سے محروم ہو گیا رب کی برکت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں، یہ رب کی توفیق نہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی، آپ مسجد کی رونق بنے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو مسجد آنا نہیں چاہتے، وہ میلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ اس کی توفیق کی بات ہے۔ کئیاں
ساری زندگی اللہ دی بغاوت کیتی ہے اور بغاوت دے اندر ساری زندگی گزر گئی. اور اسی طرح کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کئی ساری زندگی مسجد نہیں آتے، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں بخشی کہ وہ مسجد آ جائیں. اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کی پوری زندگی مسجد کے ساتھ دل لگی رہتی ہے. وہ کبھی فجر میں نظر آئیں گے، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب اور کبھی عشاء میں نظر آئیں گے، اور اذانوں کا شوق انہیں نظر آئے گا. مسجد کی صفائی کرتے نظر آئیں گے، مسجد کی تعمیراتی سلسلے میں آگے دوڑتے نظر آئیں گے، مقابلہ کرتے نظر آئیں گے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. یہ نصیب کی بات ہے. پتہ چلا توفیق الہی رب کی عطا ہے. جس کو رب چاہے توفیق سے نواز دیتے ہیں، جس سے رب محبت کرنا چاہیں اسے نیکی کرنے کے مواقع عطا فرماتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے. اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا. ہواؤں پر، جنوں پر، پرندوں پر حکومت کرنے والے نبی. اللہ نے نبوت کے تاج سے نوازا ہوا تھا. نبی ابن نبی تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں یہ صلاحیت دی کہ ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس سبا کی بادشاہ اور جو عورت بنی ہوئی تھی، اس کا تخت اللہ کے حکم سے ایسے دوڑا کہ آنکھ جھپکتے ہی ان کے پاس نظر آنے لگا. تو کہنے لگے یہ میری صلاحیت نہیں ہے، میری قابلیت نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اس کی وجہ سے، اس کی قدرت سے، اس کی قدرت کاملہ سے، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ آنکھ کھولنے سے پہلے میری آنکھ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس میں میرا کمال نہیں ہے. اس میں کمال اگر کوئی شان ہے، اگر کوئی قابلیت ہے تو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور اس سے اگلا جملہ سنیے جو کمال جملہ ہے. نیکی کرنے والوں، رمضان میں آپ نے تلاوتیں کی، عبادتیں کی، سخاوتیں کی اور اللہ رب العزت کی دی ہوئے مال کو خرچ کیا. اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا، آپ نے مسجد کے لیے جگہ خریدی. اس پر گمنڈ نہ کرنا یہ میرا کمال نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے. یہ ھذا من فضل ربی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس نے ہم سے یہ کام لے لیا. یہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق مل رہا ہے. اور وہ آگے فرما رہے ہیں فکر اس بات کی کرو کہ لیبلونی ان اشکر ام اکفر. یہ اللہ نے اس لیے آنکھ جھپکنے سے پہلے مجھے ملکہ بلقیس کا تخت دکھایا ہے کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، تم اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میرا یہ کمال ہے. نہیں، یہ آزمانا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت کا ہمیں ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے، اور پریشانیاں آ جائیں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. شکر بھی وہ کرتا ہے جس کو وہ توفیق سے نوازتا ہے، صبر بھی وہ کرتا ہے جس کو وہ توفیق سے نوازتا ہے. اس کی توفیق کے بغیر نہ بندہ صبر کر سکتا ہے، نہ بندہ شکر کر سکتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیکی کے کام کی جو اللہ توفیق ہے وہ دیتا رہے. یہ توفیق رب العالمین، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق کا مل جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز بعد جماعت مل جانا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا ادائیگی کا طریقہ مل جانا، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی زندگی مل جانا، یہ اس کی توفیق ہے، اس کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. اس بات پہ گمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، اس کو حفاظت میں رکھنا. موفق انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیشہ توفیق مانگتا ہے. اے اللہ، جیسے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے کہ العارفون، جتنے بھی اللہ رب العزت کو پہچاننے والے ہیں، باللہ توفیق، وہ سمجھتے ہیں کہ توفیق اس بات کا نام ہے کہ لا یکلک اللہ الا نفسک،
کہ اللہ کسی کو کسی کے سپرد نہ کرے، کیونکہ انسان خواہشات کا پجاری ہے، انسان من کی مانتا ہے، انسان دل کی مانتا ہے، انسان اپنی عقل کی مانتا ہے، پھر عقل کی مان کر بڑوں کی مانتا ہے، کبھی بیوی کی، کبھی بچوں کی، کبھی ماں باپ کی، رب سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے، اللہم ارجو رحمتک، اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں امیدوار ہوں کہ تو اپنی رحمت سے مجھے نواز دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ میرے نفس کے مجھے سپرد نہ کرنا آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی اتنا بھی سپرد نہ کرنا کہ میں آنکھ کھولوں آنکھ بند کروں، اتنا لمحہ بھی میں اپنے نفس کے سپرد نہیں ہونا چاہتا، اپنے من کی نہیں ماننا چاہتا۔ اللہ ساری زندگی کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ ہو جو تیری عبادت اور تیری اطاعت کے بغیر گزر جائے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ رب سے دعا مانگتا ہے، رب کی توفیق اس سے مانگنے سے ملتی ہے۔ اور پھر یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک، اللہ تو میری مدد کر، اعانت کر، نصرت کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اللہ تو میری مدد کر، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اللہ تو میری مدد کر، وحسن عبادتک، تیری عبادت میں حسن پیدا کر سکوں، کیونکہ تو نے زندگی اور موت بنائی اس لیے ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون نیکیاں کرنے والا ہے، نیکیوں میں کون حسن پیدا کرنے والا ہے، اپنی خوبصورتی زندگی اعمال سے مزین کرنے والا کون ہے۔ اللہ میں تم سے توفیق مانگتا ہوں کہ اس دل کو اپنے شکر پہ لگائے رکھنا، اس زبان کو اپنے ذکر پہ لگائے رکھنا، اس آنکھ سے آنسو اپنے خوف سے جاری رکھنا، ان کانوں کو اپنی طرف لگائے رکھنا، کیونکہ جن کو معیت خاصہ ملتی ہے، اللہ کی خاص نصرت ملتی ہے، پھر ان کے ہاتھ وہ کام نہیں کرتے، وہ نہیں لکھتے جن سے رب ناراض ہوتا ہو، وہ زبان سے وہ نہیں بولتے، اللہ انہیں بولنے کی توفیق ہی نہیں دیتا کہ جن سے رب ناراض ہوتا ہو، وہ آنکھ سے وہ نہیں دیکھتے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہو، اللہ یہ چھین لیتا ہے، وہ گناہوں سے دور بھاگتے ہیں اور نیکی کی طرف سبقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمارا بھی ان لوگوں کی صف میں شمار فرمائے۔ سورہ آل عمران کی ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سجدوں میں، رکوع اپنا نماز کے تشہد کے بعد کی ادعیہ معصورہ میں اور نماز کے بعد کی دعاؤں میں چلتے پھرتے اس کو اپنا ورد بنا لو۔ اللہ پہلے بھٹکا ہوا تھا، بے نماز تھا، تو نے نمازی بنایا ہے، تا زندگی توفیق دیتے رہنا کہ نمازی بنا رہوں۔ اللہ بھٹکا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، رمضان کی تربیت سے میں نے تلاوت قرآن سیکھی ہے، ساری زندگی اللہ توفیق دیتے رہنا کہ اس زبان پر تیرا قرآن کی تلاوت جاری رہے۔ اللہ راہ ہدایت تو دیتا ہے، ہدایت کی توفیق تو دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام آئے تو آسیہ کو تو نے ہدایت سے نواز دیا، فرعون محروم ہو گیا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لیکن ہدایت سے محروم ہوئے، منافقت کی موت مر گئے۔ کتنی ایسے لوگ ہیں جو عرب کے اندر رہنے والے اور پاک سر زمین پر رہنے والے لیکن ہدایت سے محروم رہ گئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو تو ہدایت کی توفیق دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے، اور جس کو تو نہ چاہے وہ ہدایت پر آ نہیں سکتا۔ اللہ اس دل کو راہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر چلائے رکھنا، اس دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ یہ دل کا برتن ٹیڑھا ہو گیا نا تو اس میں ہدایت نہیں جائے گی، کوئی بات نہیں جائے گی۔ اس نیت کے برتن کو بھی صاف رکھنا، جتنا برتن صاف ہوتا ہے اس میں جتنا پانی ڈالو، جو کچھ اس میں ڈالو وہ صاف ہی نکلتا ہے، اور جتنا برتن گندا ہو اس سے گند ہی نکلتا ہے۔ جو انسان نے جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس صحبت میں زندگی گزاری ہو نا، اس کی زبان وہی بولتی ہے، اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں۔ اس لیے رب سے یہ دعا مانگا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کرتے جانا، کیونکہ تو انت الوہاب ہے، تو
تو وہاب ہے، دینے والا ہے، یہ دنیا نہیں دے سکتی، نہ قبر والا، نہ شجر والا، نہ حجر والا، تو ہی سب کچھ نوازنے والا ہے، تو الوہاب ہے۔ اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں نواز دے، اور دعا پڑھا کر ہر نماز کے بعد اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے اس زبان کو حرکت دیا کر، اللہم لا مانع، اے اللہ جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اور جس کو تو دینا چاہے اور دوسرے چھیننا چاہیں کوئی چھین نہیں سکتے۔ عزت ذلت کا مالک تو ہے، ہدایت اور رحمت کا مالک تو ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ اللہ تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کیونکہ توفیق تیری طرف سے ہے، جس کو تو چاہتا ہے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنے بندوں کے صف میں شامل فرما۔ محترم سامعین، توفیق کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کئی بندے کہتے جی دعا کرو اللہ میں توفیق دے میں نماز پڑھاں گا، تسی دعا کرو میں اللہ توفیق دے میں مسجد ضرور آواں گا۔ بھائی اللہ نے تجھے صحت دی، توفیق تو ہے تیرے پاس، اسباب ہیں، تو خود نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت کسی کو اسباب دے دے نیکی کرنے کے، اور پھر خلق القدرہ علی الطاعہ، اس بات کی قدرت دے، طاقت دے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر لگ جائے، یہ اس کی توفیق خاص ہے، اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔ آپ بھی تو وہی ہیں جو بازار میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، لوگوں کا ہجوم دیکھ لیں بازاروں میں، بندہ کہتا ہے میں مسجد میں گیا، میں بیٹھا رہا، ایک بندہ مجھے چھوڑنے آیا، کدھر جا رہا ہے؟ میں اس کو مسجد چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ایک کو توفیق ہوئی وہ مسجد میں دل لگا کے بیٹھا ہے، اور دوسرے کو توفیق نہیں، وہ مسجد چھوڑ کر باہر انتظار میں کھڑا ہے، کہتا تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کہا وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا تھا، جو تو جس کی وجہ سے اندر نہیں آیا، اور وہ ہے جو مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا۔ میرا دل اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور وہ دل ایسے لگا کے بیٹھا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا مال جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، دکان جا رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت میں دل لگا کے بیٹھا اور دل لگا کے عبادت کیے جا رہا ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں میں گیا جب وقت تھا خلیفہ عبد الملک بن مروان کا، اور اس کا بیٹا بھی بادشاہ ہے سلمان بن عبد الملک، اس کا دور ہے، گورنر ہے، ایک بادشاہ ہے۔ کہتا ہے میں خانہ کعبہ میں گیا، بیت اللہ میں دیکھا ایک ادنا سا غلام جس کا نام سالم ہے، اور وہ بیٹھا ہے اللہ کا قرآن پڑھی جا رہا ہے، اتنا مگن ہے۔ میں نے کہا مجھے کہا جا رہا ہے یہ وہ سالم ہے، سالم اللہ کا بندہ، یہ جو تیری بات نہیں مانتا، صرف رب کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ یا سالم کو کوئی پرواہ نہیں، وَسَالِمُ لَا يَلْتَفِتْ، سالم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہ گورنر ہے، یہ بادشاہ ہے، کندھے سے پکڑا اور جھنجھوڑا، سالم۔ کسی نے کہا بادشاہ ہے، گورنر، اس کی بات تو سن۔ آنکھیں اٹھائی، تھوڑی دیر کے بعد پہلے اپنی عبادت اور تلاوت میں مگن، آنکھوں سے رم جھم جاری ہے، آنسو جاری ہیں، اور کہنے لگے کیا مانگتے ہو؟ کو دنیا کی چیز چاہیے؟ گورنر ہے وقت کا۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں، تھوڑا سا پتہ چل جائے نا فلاں ایم پی اے نے آنا ہے، فلاں وزیر نے آنا ہے، تو ہم تلاوت، نماز، عبادت، سخاوت سب کچھ پیچھے، دنیا کے پیچھے دوڑے پھرتے نظر آتے ہیں۔ حال دیکھیے اللہ والوں کا۔ کہا میں اللہ کی عبادت کرنے میں لگا ہوں، اور اس کے در پر بیٹھا ہوں، جس سے جو مانگوں وہ دیتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ تیرے پاس ہے کیا؟ تو مجھے کیا دے گا؟ میں تجھ سے نہیں مانگ سکتا، میں تو اس سے مانگتا ہوں جو سب کچھ دیتا ہے، اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، مانگتا ہوں تو اس کی جنت مانگ رہا ہوں، مجھے اس کی جنت کی طلب ہے، مجھے اس کی رحمت کی طلب ہے، میں اس کی رحمت اور اس کی جنت میں لگا ہوا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، اور ابن آدم تو اپنے رب کے لیے عبادت کے لیے فارغ وقت تو نکال، تجھے رب توفیق اتنی دے گا کہ تجھے لذت اتنی آئے گی، تجھے مزہ اتنا آئے گا، تجھے سرور اتنا آئے گا کہ تیرا دل لگا رہے گا۔ کتنے ہی ہمارے
نماز پڑھنے والے ہیں جن کا مسجد میں دل نہیں لگتا، انہیں فکر کرنی چاہیے۔ کاروبار میں تو دل لگا رہتا ہے اور دنیا کی باتوں میں، محفل اٹینڈ کرنے میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، میرج ہال میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، مسجد میں لمحہ بھر نہیں بیٹھتے۔ انہیں فکر کرنی چاہیے، یہ رب کی توفیق ہے جس کو اللہ عطا کر دے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی پڑھتے ہیں، اشراق پڑھ کے جاتے ہیں، عمرے کا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے رب سے یہ دعا مانگا تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کی شکر گزار بن جاؤں، تیری نعمتوں کا قدر دان بن جاؤں، کیونکہ تو قدر دانی کرنے والا ہے۔ تو نے مجھ پر بھی نعمتیں کی، میرے والد سلیمان پر بھی نعمتیں کی، اور اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دیتا رہے، ان اعمل صالحا ترضا، جو تیری رضا کا، تیری خوشنودگی کا اور تیری خوشی کا سبب بننے والے ہوں۔ اللہ سے ایسے اعمال مانگیں، ایسے اعمال کی توفیق مانگیں۔ کبھی کبھی انسان کو دعا اس انداز میں کرنی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے، کبھی کبھی توبہ اس انداز سے کرنی چاہیے کہ رب مسکرا پڑے کہ کس انداز سے میرا بندہ، کس حال میں میرا بندہ میرے سے توبہ اور معافی مانگ رہا ہے، کس انداز سے، کس کیفیت سے مانگ رہا ہے۔ دیکھا ہے نا کبھی بچوں کو وہ جب ضد کرتے ہیں تو کتنی بار انداز نرالا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو والدین کو ترس آتا ہے اور کبھی کبھی مسکرا کر جتنا مرضی ضدی اڑمن بچہ ہو، نہ ماننے والا بچہ ہو، اس پر بھی رحم کرتے اور ترس کھاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے، اس کا کہنا مان لیتے۔ اس لیے ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ اپنی رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ رب سے توفیق مانگے۔ اہل الجنت ثلاث، تین جنتی ہیں، ذو سلطان مقسط، آپ نے فرمایا وہ عدل کرنے والا باپ، وہ عدل کرنے والا حاکم بادشاہ جو رعایا کے درمیان، اولاد کے درمیان اور اپنے مقتدیوں اور جماعتیوں اور اپنے شاگردوں کے درمیان عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، انصاف پہ لگاتا ہے، یہ جنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اہل الجنت متصدق موفق، جس کو اللہ توفیق دے وہ صدقہ کرتا ہے، وہ خیرات کے کاموں میں نیک بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے، یہ جنتی انسان ہے، موفق۔ ورجل، اور تیسرا وہ آدمی جو رحیم ہے، عفیف ہے، معاف کرنے والا ہے اور ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے اہل و عیال کے لیے بڑا ہی نرم ہے، اس کا مزاج اتنا، اس کا رویہ اتنا نرم ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ سلام کرتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے ٹائم لیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تیسرے انسان کی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہو نا، استعملہ، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے سے مراد کیا ہے؟ اسے توفیق دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، اللہ خود اس کی سرپرستی لیتے، اس کی رہنمائی کرتے، اس کے دل میں الہام ڈالتے ہیں، یہ بھی خیر ہے کر لے، یہ بھی کام اچھا ہے کر لے، یہ تیرے فائدے کا ہاتھ سے نہ جانے دے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ، اگرچہ تو اپنے بھائی کو مسکرا کر تیرا ملنا ہو، اس بات کو بھی معمولی نہ سمجھ، حقیر نہ سمجھ، نیکی کا کوئی کام ہاتھ سے نہ جانے دے، اس کو استعمال کرتے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول استعمال کیسے کرتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ترمذی کی یہ حدیث ہے 2124، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اس کو توفیق دیتے ہیں عمل صالح کرنے کی، موت سے پہلے پہلے وہ عمل صالح کرتا ہے، اگر توبہ نہ کی ہو توبہ کرتا ہے، زکوٰۃ نہ دی ہو زکوٰۃ دیتا ہے، سخاوت نہ کی ہو سخاوت کرتا ہے، حج نہ کیا ہو توفیق حج کی ملتی ہے، اطاعت نہ کی ہو اطاعت کی اللہ توفیق دیتے ہیں، عبادت میں لگا رہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں 40-50 سال کے بعد آپ کو وہ سفید ریش جو جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کے تحت اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوتے، لا تئس من روح اللہ، وہ سوچتے ہیں کہ میں نے جوانی میں وہ بڑی بڑی بغاوتیں کی ہیں، بڑے بڑے جرم کیے ہیں، مجھے آپ اللہ نے موقع دیا، پتہ نہیں بعد میں ملے نہ ملے، پھر وہ اپنی ساری زندگی رب کو ایسے راضی کرتے ہیں جس طرح راضی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق خاص سے نوازے کہ ووفق اللہ لما تحب وترضى، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس پر اللہ خوش ہوتے ہیں، ایسے اعمال کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توفیق الہی رب کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، نہ یہ کسی دکان سے ملتی ہے، نہ دولت سے، نہ مال سے، نہ ہنر سے، نہ شہرت سے، یہ رب کی عطا ہے جس کو عطا الہی کہتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنا بندہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہا کرو، یہ مانگتے رہا کرو کہ اللہ ہم نیکی کرنے کی بھی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں اور بدی سے رکاوٹ بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ سے اس طرح کی دعائیں مانگتا ہے تو تسہیل و طریق الخیر و تسدید و طریق الشر، اللہ ہر خیر کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کو آسانی لگتی وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر شر کا کام، ہر برائی کا کام، اس کا دروازہ اللہ بند کر دیتے ہیں۔ جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ پڑھتا ہے جنتی خزانوں کو، وہ اس کو ورد بناتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔